اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ۔ معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، ترجمہ قرآن اور تفسیر کے سبق میں آج ہم رکوع نمبر 24 کا ابتدائی حصہ پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یسألونک عن الاہلہ، یسألونک وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ چاند کی بابت۔ اہلہ کا جو واحد ہے وہ ہلال ہے۔ معزز سامعین، ایک چیز نوٹ فرما لیں کہ چاند کی ابتدائی 7 راتیں اور اس کے بعد 26 کے بعد جب چاند بالکل گھٹ کے باریک بال کی صورت اختیار کر چکا ہوتا ہے، 28 29 30، اب 29 اور 30 کو جب چاند کی دوبارہ پیدائش ہوتی ہے، یہ جو چاند ہے 26 سے لے کر 30 تک کا اور یکم سے لے کے پہلی 7 راتوں کا چاند، یہ چیز ہلال کہلاتی ہے۔ بالکل باریک کرو شیپ میں جب چاند ہوگا کیا کہلائے گا؟ ہلال۔ اسی طریقے سے 7 سے لے کر جو 14 تاریخ تک کا چاند ہوتا ہے یہ بدر کہلاتا ہے، اور عام راتوں کے جو چاند ہوتے ہیں ان کو عام روٹین میں ہم قمر کا لفظ کہتے ہیں، ان کے لیے قمر استعمال ہوا ہے۔ یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں چاند کی گھٹتی اور بڑھتی ہوئی صورتوں کے بارے میں، تو آپ انہیں کیا جواب دیں؟ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات متعین ہیں حج کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا ایک کیلنڈر آپ سمجھ لیں، ایک متعین وقت سمجھ لیں کہ ہم لیل و نہار اور شب و روز کا اندازہ اور چاند کے ایام اور چاند کی تاریخوں کا اندازہ یا دنوں کا اندازہ، یہ جو کیلنڈر ہے جس کو ہم شمسی وہ کہتے ہیں، یہ تو اب رائج ہوا ہے نا۔ اس سے پہلے جو چاند کے تعین اور مہینے اور دنوں کے جو تعین ہوتے ہیں وہ چاند کی مناسبت سے ہوتے تھے۔ نیویگیشن سسٹم جو ہے یا جی پی ایس سسٹم ہے یہ اب رائج ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو قافلے سفر کیا کرتے تھے یا اوقات معلوم کیا جاتا تھا وہ سورج کی ڈائریکشن سے وقت معلوم کیا جاتا تھا، اور جو ستاروں کی جو ایک شیپ ہوتی تھی، مخصوص اس کی جہت ہوتی تھی، اس کی مناسبت سے ہم سمتیں بھی معلوم کرتے تھے اور رات کے اوقات بھی معلوم کرتے تھے۔ ارباب علم و بصیرت، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، اللہ نے دین کا جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ چند چیزوں پر منحصر ہے: عبادات، معاملات، انفاق اور قتال۔ عبادات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے پہلے جو وہ شریعت ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ وہ شریعت ہے جو آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی سیم رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے اگر عبادات میں سب سے پہلے حکم جاری فرمایا ہے تو حکم جاری فرمایا اللہ رب العزت کی ذات نے نماز کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے روزے کا بتایا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہاں پر بھی کہہ دیا ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔
اسی طریقے سے آگے زکات ہے، زکات کا حکم دیا، وآتوا الزکاۃ، زکات کا حکم دیا. اب یہاں پر صوم ہو گیا، حج ہو گیا. اب یہاں پر جو حکم آ رہا ہے وہ حج کا حکم ہے، اور حج کے بعد اگلی آیات میں جو حکم آ رہا ہے وہ قتال کا حکم ہے. معزز سامعین، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ عبادات کی ایک ترتیب اور ایک کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے. نماز ہم کسی بھی جگہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے. ہر نماز کا وقت مقرر ہے، بتا دیا گیا. اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہمیں بتا دیے گئے. زکات ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، دنیا کے کسی بھی شہر میں ہم وہاں سے زکات ادا کر سکتے ہیں، اور جب ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہوگی، خاص ایام میں ہوگی. حج کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں، حج کا جو کرائٹیریا ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے. حج ہر مہینے میں نہیں ہو سکتا، حج ہر جگہ نہیں ہو سکتا. نماز ہر جگہ ادا ہو سکتی ہے، لیکن ہر مہینے میں ادا ہوگی، ہر روز ادا ہوگی. لیکن نماز کے پیرامیٹرز ہیں، نماز کے ایک شیڈولڈ ٹائمنگز ہیں. اسی طریقے سے حج کے لیے تو جگہ بھی اسپیسیفائڈ ہو گئی ہے، وہ پیرامیٹرز بھی اسپیسیفائی ہو گیا ہے، وہ ایام بھی اسپیسیفائڈ ہو چکے ہیں، اوقات بھی اسپیسیفائڈ ہو چکے ہیں، مہینہ بھی اسپیسیفائڈ ہے. وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں گھر کی چھتوں سے یا پشت سے داخل ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا. ارباب علم و بصیرت زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی حج ادا کرتے تھے، لیکن وہ جو حج ہوتا تھا وہ حج بدعات سے بھرا ہوا ہوتا تھا، شرک سے بھرا ہوا ہوتا تھا. ان میں جو خرافات یا بدعات شامل تھیں، ان بدعات میں ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ جب حج کی نیت کر کے روانہ ہوتے تھے مناسک حج ادا کرنے کے لیے، اب انہیں کوئی بھی امر، کوئی بھی مجبوری، کسی بھی حالات میں ان کیس آف ایمرجنسی اگر انہیں واپس آنا پڑتا تھا تو وہ گھر کے جو داخلی دروازہ ہوتا تھا یا خارجی دروازہ ہوتا تھا، مین انٹرنس ہوتی تھی، وہ اس سے داخل نہیں ہوتے تھے. بیکاز آف دیٹ وہ کہتے تھے کہ ہم جو نیت کر کے نکلے ہیں نا، وہ نیت خالصتاً حج کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے. اب اس میں کمی کا احتمال ہے، لہذا ہم چلے تو گئے ہیں، لہذا اب واپسی کے لیے کیا ہے، جو ہم چھت کے ذریعے گھر میں داخل ہوں گے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، یا پچھلے خارجی دروازوں سے ہم داخل ہوں گے، یا دیواریں پھاند کے ہم گھروں میں داخل ہوں گے، تو اس میں جس نیت کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ ہم نکلے تھے وہ چیز ایز اٹ از قائم رہے گی. ہماری نیت میں کسی قسم کا احتمال نہیں ہوگا. جبکہ اللہ رب العزت کی ذات نے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. نیکی کیا ہے؟ نیکی ہے اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا. میں شروع میں آپ کو پڑھا چکا تھا کہ آیت البر کو آپ ذہن میں رکھیں. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معیار، تقوی کا کرائٹیریا اللہ کے کانسٹیٹیوشن کو
اللہ کے بتائے ہوئے دستور کو، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو منو ان عمل کرنے کا نام تقوی ہے. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں. کون سے؟ جن میں من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جس میں حقوق اللہ بھی آ گیا، حقوق العباد کا بھی پیرامیٹرز اور کرائٹیریا اللہ نے بتا دیا. اس پر جو من و عمل کرے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں. اب بدعات اور جو خرافات ہیں، ان کو ہم اپنے طور پر گھڑ کر اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ تقوی کا معیار یہ ہے، تقوی یہ چیز ہے، سوری ٹو سے یہ تقوی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، یہ تقوی نہیں ہے. دین میں اللہ کے کرائٹیریا اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات میں ایڈ آن کر کے جتنا بھی نیکی کا کام کریں گے آپ، وہ بدعت ہے. اللہ اور رسول اللہ سے محبت، اللہ اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یہ سنت ہے. اللہ اور رسول اللہ سے محبت، ان کے نہ بتائے ہوئے طریقے پہ چاہے وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کرنا، جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے، جو ان تعلیمات کا حصہ نہ ہو، بدعت کہلاتا ہے. اب چاہے وہ عمل جتنا بھی اچھا ہو، وہ بدعت ہی رہے گی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں داخل ہو پراپر ایک طریقے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تفلحون، فلاح پانے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. اب یہاں سے آیات قتال کا حکم ہو رہا ہے. اور قتال کرو، وقاتلوا، اور مارو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یقاتلونکم، ان سے جو تمہیں قتل کر رہے ہیں. میں نے لیکچر کے شروع میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھائی ہے کہ دین کے جو پیرامیٹرز ہیں، دین کے جو بنیادی ستون ہیں، عبادات، معاملات، انفاق، قتال. عبادات کے اندر وہ تمام عبادات، بدنی، باطنی، ظاہری، اور وہ عبادات جو جسمانی ہیں یا باطنی ہیں، ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، وہ تمام عبادات آ گئیں. اس کے بعد معاملات میں تمام حقوق العباد آ گئے، حسن معاشرت آ گئی، آداب زندگی آ گئی، معاشرتی آداب آ گئے، انفاق، سوشل لائف آ گئی آپ کی. اب انفاق کے ذریعے ہی آپ کی سوشل اور مورل ویلیوز کا اور مورل اور سوشل ریسپیکٹس کا، آپ کے ایٹیٹیوڈ کا، آپ کے معاشرے کا پتہ چلتا ہے. قتال. اب یہاں پر implementations of all these عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، انفاق کا بھی، اور جو کانسٹیٹیوشن اللہ نے دی ہے اسی پیرامیٹرز میں رہ کر ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اگر اس میں ریزسٹنس آ رہی ہے، اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، نو، اللہ سبحانہ و تعالی is ordering you to carry your arms. اب مرو اور مار جاؤ کا کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمیٹیشنز دے دی ہیں، ایک حدود اس کی بھی متعین کر دیا. وہ کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. ٹھیک ہے، قتال کرو اللہ کے راستے میں، اور ان سے جو تمہارے ساتھ جنگ کریں، جو تمہارے ساتھ قتال کریں، جو تمہیں قتل کریں، جو تمہیں ماریں.
لمیٹیشنز کیا دے دی ہیں؟ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا. ان لمٹ. جو تمہیں اکسا رہا ہے، جو تم پہ ہتھیار اٹھا رہا ہے، جو تمہاری عزت نفس، آبرو، جان، مال کا دشمن بن رہا ہے، so now it depends on you to protect yourself and implement of your criteria of your life. ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ زیادتی کرنے والوں کو، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اب یہ جو معتدین، اللہ اعتدال پسندی کو، میانہ روی کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اب یہاں پر جو تجاوز کرنا ہے وہ کسی بھی میٹر میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ کسی بھی معاملے میں ہے، کسی بھی میٹر میں ہے. وہ عبادات میں تجاوز کرنا ہے کہ آپ عبادات میں اتنا تجاوز کر جائیں کہ آپ معاملات سے بے خبر ہو جائیں. ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ پسند نہیں فرمائیں گے. آپ معاملات میں اس حد تک تجاوز کر جائیں کہ حقوق اللہ پامال ہو جائیں. لا يحب المعتدین. اللہ پسند نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آپ انفاق میں آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا جو اپنا آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے یا جو آپ کا اپنا کرائٹیریا ہے، آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس انفاق کی وجہ سے آپ ان کے حقوق پامال کریں. لا يحب المعتدین. اور اسی طریقے سے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، قتال میں آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پچھلے 3 ستون جو ہیں، عبادات، معاملات اور انفاق، وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. لا يحب المعتدین. اللہ اس نیکی کو بھی پسند نہیں کریں گے. ہر چیز کو بیلنسنگ لے کے چلیں. تجاوز نہیں ہونا چاہیے، پہل آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری چیز، جتنا، جیسے نیوٹن کا ایک لا ہے، ایوری ایکشن ہیز اٹس ری ایکشن. آپ نے پڑھا ہوگا فزکس میں 9th-10th میں. جتنا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جو طاقت میں یعنی فورس میں وہ برابر ہوتا ہے. ایک بال کو دیوار پہ ماریں گے، جس پاور سے ماریں گے اسی پاور سے واپس آئے گی. جتنا آپ پر بازور بازو ظلم کیا جاتا ہے اتنا ہی اس کو روکیں، اس سے زیادہ تجاوز نہ کریں، زیادتی نہ ہو. کیوں؟ اللہ رب العزت کے نزدیک دین کا جو کرائٹیریا ہے وہ امن کا ہے، پیس کا ہے. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، wherever you find them، جہاں تم انہیں پاؤ. کن کو؟ پہلے بتایا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے تمہیں قتل کرنے کی پلاننگز کر رہے ہیں، انہیں وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب انہیں مارو وہ جہاں ملے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال بھگاؤ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یا وجیہتی والکرام وحلیف العلم والحکم